واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ سالانہ عرس مبارک و ختم یوم وصال النقیب الاشراف شہزادہ غوث الورا حضرت پیر السید محمد طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا۔ زیر صدارت وزیر سرپرستی شہزادہ غوث الورا حضرت پیر السید محمد ضیاء الدین القادری الگیلانی البغدادی مجل العالی۔ کوئی جانے کہ کیسا بروز جمعہ 15 مئی 2026 خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے، بامقام نواب میرج ہال ABC پلی افغان آباد نمبر 2 فیصل آباد۔ کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں۔ خداوند دو عالم نے قرآن حکیم فرقان مجید کو پیارے محبوب کی نعت بنا کے اتارا ہے۔ حرف حرف نعت ہے، لفظ لفظ نعت ہے، مقام مقام نعت ہے۔ صورت صورت گویا صورت والے کی صورت ہی کا بیان لے کے اتری ہے، اور کوئی صورت ایسی نہیں جس میں صورت والے کی صورت کا ذکر نہ ہو، تو صورت والے کی صورت ہی کا ذکر لے کے ہر صورت اتری ہے۔ اور کئی صورت والے ایسے کہ جنہوں نے بڑی صورت نکالی کہ کوئی صورت نکل آئے جس میں صورت والے کی صورت کا ذکر نہ ہو، مگر کسی صورت میں بھی صورت والے کی صورت کے بغیر صورت مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو صورت صورت والے کی صورت ہی کا بیان لے کے آئی ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو خداوند دو عالم نے پیارے محبوب کی نعت اور ہدایت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، پیوستہ کر دیا ہے۔ ہدایت کا بھی ہر شعبہ قرآن حکیم میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والا کوئی مسئلہ انسانی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مطلوب حضرت انسان کو ہو اور قرآن حکیم اس کا جواب نہ دے، کافی و وافی نہ دے، منزل مراد تک نہ پہنچائے۔ ہدایت ہدایت کاملہ ہے، مضمون مضمون کاملہ ہے، مگر اسے پیوست کر دیا گیا ہے نعت کے ساتھ، مدحت مصطفیٰ کے ساتھ، عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، رفعت مصطفیٰ کے ساتھ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جسے ہدایت چاہیے ہے، پہلے اس کا دل ادب سے شرابور ہونا چاہیے، محبت سے بھرپور ہونا چاہیے، توقیر و ادب کے ساتھ سجا ہوا ہونا چاہیے، وگرنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ حضرات گرامی قدر، تلاوت قرآن حکیم کے لیے ملتمس ہوتا ہوں حافظ و قاری حسنین صاحب کی خدمت اقدس میں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور خداوند دو عالم کے اس عظیم نصاب سے بزم نور کا آغاز فرمائیں گے۔ تشریف لائیے، حافظ و قاری حسنین صاحب سے ملتمس ہوں کہ بیٹے آپ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحد من
ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. سبحان الله. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह बारक अल्लाहु फी उम्रिक। हज़रात अज़ीज़ वक़ार हाफिज़ व क़ारी डॉक्टर जुनैद साहब क़िबला तिलावत कुरान हकीम से हमें नवाज रहे थे। मैंने अर्ज़ किया कि कुरान हकीम फुरकान मजीद को खुदावंद दो आलम ने अपने प्यारे महबूब की नात बना के उतारा है। नात पाक को पैवस्ता किया गया है हिदायत के साथ। कोई हिदायत किसी नौयत की हजरत इंसान को नसीब नहीं हो सकती कि जब तक वो मिदहते सैयदे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने दिल की तख्ती पर नहीं लिखता है। 6666 आयात बय्यनात अव्वलन नात हैं, फिर उसके दामन में हिदायत के फूल हैं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ए प्यारे मालिक, ए प्यारे महबूब करीम, हमने आपके सरे अनवर पर ताज खत्म नबूवत नहीं सजाया। क़यामत तक अब किसी और नबी के सर पर, किसी और फर्द बशर के सर पर ताज नबूवत नहीं सजने वाला है। तुम पर उतरने वाला कलाम कलाम आखिरी है और नबी आखिरुज़्ज़मान अलैहिमुस्सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान है। ये हिदायत हिदायत कामिला है, हिदायत मुकम्मल है, हिदायत अतम है और हर दौर में, हर सूरत में हजरत इंसान को जो मांग होगी, जो तकाजा होगा, उसको पूरा कर दिया जाएगा।
اور پھر قیامت تک کے لیے باب ولایت کھول دیا گیا ہے۔ ان چہرہائے مقدس کی زیارت کے بعد کسی کو مرزے کا خیال بھی آتا ہے کہ خداوند دو عالم نے حسن ظاہر میں اور حسن باطن میں سید کائنات مالک کل جہاں بالغ انس و جاں علیہ السلام کی اولاد کو اتنا حسین بنایا ہے، ان کے ہر پہلو کو اتم بنایا ہے، ہر پہلو کو کامل بنایا ہے۔ وہ کون سا پہلو زندگی ہے جو حضرت انسان کو مطلوب ہدایت ہے اور آپ کے دامان کرم سے وابستہ ہونے والا پا نہیں سکتا ہے؟ گرامی منزلت بزم قادریہ کا جو دستور محفل مقدس ہے اس کے مطابق قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوتا ہوں بھائی قدیر قادری صاحب اور ان کے ساتھ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب غازی بھی مل کے قصیدہ بردہ شریف سے بابرکت محفل پاک کا آغاز فرمائیں۔ تمام دوست مل کر پڑھیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ والحبیب الذی ترجی شفاعتہ، والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعمر، وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
قصیدہ بردہ شریف سے آغاز بدعت سید کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم محفل پاک میں ہوا۔ امام شرف الدین بصیری اور بصیری دونوں تلفظات سے آپ کے قلم نور سے نکلا ہوا یہ قصیدہ مقدس، جس کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ ہے۔ سید کائنات مالک کل جہاں والی انس و جاں راحت کل مکان صلاۃ و سلام نے کثرت سے اپنی نعت مقدس پڑھنے والے ثنا خانان مصطفیٰ کو چادر سے نوازا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے تو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر سے نوازا۔ حضرت کعب بن زہیر نے مسجد نبوی شریف میں کائنات کے والی کریم علیہ السلام کو مدحت سے نوازا، مدحت سنائی تو سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں تو چادر سے نوازا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کو بھی چادر سے نوازا کہ حضرت شرف الدین بصیری ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھتے رہے، مگر بیمار پڑ گئے اور ایسے علیل ہوئے کہ فالج کے ساتھ جسم کی کروٹ تک بھی مشکل ہو گئی۔ اس عالم میں اور اس پریشانی اور بیماری کے عالم میں کسی نے توجہ کرائی کہ سنو، قلم کی ساری جولانیاں اور ساری زندگیاں اگر کہیں زندگیاں پاتی ہیں تو کائنات کے دولہ کریم علیہ السلام کے ذکر سے پاتی ہیں۔ قلم کو حیات ہے تو ذکر سے ہے، قدم کو حیات ہے تو ذکر سے ہے، زندگی کو حیات ہے تو ذکر سے ہے، ارے روح کو حیات ہے تو جسم سے، زندگی سے ہے، آپ کی توجہ کرم سے ہے۔ کہتے ہیں میں اس عالم میں تھا کہ نہ قلم پکڑ سکتا تھا نہ کاغذ لکھ سکتا تھا، میں نے سید کائنات مالک کل جہاں والی انس و جاں علیہ السلام کی نعت مقدس کو اپنے دل کے ورق پر لکھا ہے۔ 144 شعروں کا یہ عظیم قصیدہ اپنے دل میں لکھنے کے بعد اپنے ذہن پر رقم کرنے کے بعد سو گئے، خود سو گئے، بخت جاگ اٹھے، ادھر آنکھ لگی، آنکھ سید کائنات سے جا لگی۔ مالک کل جہاں والی انس و جاں راحت کل مکان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا شرف الدین میری جو نعت لکھی ہے مجھے پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ بادشاہ با سونیا کریمہ مجھ سے تو جنبش نہیں ہوتی ہے، فالج نے میرے سارے جسم کو مفلوج کر دیا ہے، مگر بادشاہ کون و مکان سید انس و جاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بصیری اٹھو۔ جب لفظ اٹھو کہا تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اٹھو پر اٹھوں کہ سوال کروں، سوال کو میں نے دبا رہنے دیا، زبان مقدس ہی زبان مقدس سمجھی، اٹھ کھڑا ہوا، سید کائنات کے قدموں کے اندر ڈھیر ہو گیا۔ مجھے نہیں خبر کہ دست انور پہلے لگا ہے کہ شفائیں پہلے آ گئی ہیں، کہ نور پہلے آ گیا ہے کہ عطائیں پہلے آ گئی ہیں۔ 144 شعروں کا یہ عظیم مجموعہ مقدس بیتن بیتن شعرن شعرن لفظن لفظن کر کے میں نے محبوب کی خدمت میں سنایا۔ سخی کریم سن رہے تھے اور جھوم رہے تھے اور محبتوں کے ساتھ نواز رہے تھے، اور فرمایا سنو شرف الدین، قیامت کی سحر تک تیرا یہ قصیدہ پڑھا جاتا رہے گا، کسی کو عربی سمجھ آئے یا نہ آئے مگر قصیدہ پڑھا جائے گا، جھومتے رہے گی دنیا، اور جہاں قصیدہ پڑھا جائے گا وہاں نور بھی اترے گا، شفائیں بھی اترے گی، کرم کے ساتھ بزم سجتی رہے گی۔ میں ملتمس ہوتا ہوں حافظ عدیل صاحب کی خدمت اقدس میں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور دولہ کائنات سخیوں کے سخی بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت اقدس میں ہدیہ محبت پیش کیجئے۔ آپ حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واجب ذی احترام، واجب ذی قدر حافظ محمد عدیل قادری صاحب۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب میرے ساتھ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، ذرا محبت سے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کافی چہرے بھی خاموش بیٹھے ہیں، ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سجا بیٹھا واجاون میرے بیڑے یو منگدا دعا بیٹھا. مجھے کتے مل پوے سونا ان رو رو حال سناوا جاون میرے بیڑے یو منگدا دعا بیٹھا. آوے ماہی ڈڈیاون دے او میں تلک احسان منے سا دوروں دیکھ کے میں دیسا سجدے او تیرے بھج بھج قدم چومے سا تینا مالک کرے دیا سیاں کو بجتے دا حسن وکھے سا غلام فریدہ آکتے مل پوے سونا تے میں سر نظرانے دے سا واجاون میرے ویڑے یو منگدا دعا بیٹھا واجاون میرے ویڑے یو منگدا دعا بیٹھا. تے آکے ویکھ لو نانا نواسے دی سخاوت نو. آکے ویکھ لو نانا نواسے دی سخاوت نو. تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اس گھر بھی لٹا بیٹھا. تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اس گھر بھی لٹا بیٹھا. واجاون میرے ویڑے یو منگدا دعا بیٹھا. مینوں دنیا
یا رسول اللہ مینو دنیا مرے دیے مینو دیوان جڑے دیے بچا لیں غم بیمارے نو بچا لیں غم بیمارے نو اے ہن تیرے در تے میں بیٹھا بچا لیں غم بیمارے نو تیرے در تے میں بیٹھا وا جاون سجا جیتے رہے آباد رہے۔ آنے والے تمام مہمانوں کی خدمت اقدس میں ہدیہ محبت ہے اور بالخصوص اسٹیج کی زینت ہوئے حضور سید السعادات سید سعادت رسول شاہ صاحب قادری دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ سرائے کی آنگ میں حافظ عدیل صاحب قبلہ مدحت کے پھول پیش فرما رہے تھے۔ سرائکی کے امام اور بابا آدم حضرت خواجہ مٹھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرائکی کی جوت ایسی جگائی ہے کہ سرائکی زبان ہم پلہ ٹھہرتی ہے تو فارسی کے ٹھہرتی ہے، اور حضرت خواجہ مٹھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوز سے، جس گداز سے، جس طرب سے، جس یاد سے زبان کو گوندا ہے، اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہے جتنا فارسی کا اونچا ہے۔ اور حضرت یہ ایسے بھی ہے کہ حضرت خواجہ مٹھنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد دنیا کا وہ امام ہے کہ کائنات محبت کے اندر دو ہستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں عظیم اور عجیب قسم کا امتیاز حاصل ہے، حضرت امام عبد الرحمن نور الدین جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت خواجہ غلام فرید مٹھنوی کہ آپ جو بھی کپڑا پہنتے زیب تن فرماتے اس کی دل والی سائیڈ یوں ہوتی جیسے استری لگی ہوئی۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کوئی موٹے سے موٹا کپڑا بھی آپ پہنتے ہیں تو دل والی سائیڈ استری نما ہو جاتا ہے۔ فرمایا سنو، ہماری استری لگی ہوئی ہے اس لیے استری لگی ہوئی ہے۔ ہماری درد دنیا نے ہمیں گداز یہ عطا کیا ہے کہ لفظ محبت کی دنیا کا درد کا امام بن گیا ہے۔ سید کائنات مالک کل جہاں والی انس و جان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواجہ مٹھنوی کو اپنی زبان اقدس چسائی ہے، خود حضرت جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان اقدس چسائی ہے۔ تو اس زبان اقدس کے چوس لینے سے کیا وہ سعادت کرم اور سوز و گداز نہیں حاصل ہو جائے گا؟ میں ملتمس ہوتا ہوں محمد ہادی کی خدمت اقدس میں کہ بیٹے اب مائک پر تشریف لائیں گے اور دولہ کائنات سخیوں کے سخی بادشاہوں کے بادشاہ کی خدمت اقدس میں ہدیہ محبت پیش کریں گے۔ آپ حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، ہر زبان بولے نعرہ رسالت، پوری گونج سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
نعرہ غوثیہ واجب ذی احترام واجب ذی قدر محمد ہادی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہیں دھولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے ہیں دھولا محفل سجی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را صدقہ مولا علی کا طاہر پیا کا صدقہ صدقہ مولا علی کا طاہر پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را حضرات ذی وقار تاریخ اس بات پر شاہد عادل ہے کہ شرق سے غرب تک اولیاء اللہ کا یہ وظیفہ ہے خواہ کسی سلسلے سے وابستہ کیوں نہ ہو کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را بڑی بڑی روحانی الجھنے ہوں کہ دنیاوی الجھنے ہوں اولیاء اللہ نے ہمیں سبق عطا فرمایا کہ زندگی کا ہر قدم تمہارا یوں گزرے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را حضور سیدی سندی آقائی مولائی زخری اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت عالی منزلت آپ فرماتے ہیں میری عمر 4 سال تھی کہ جب میرے لبوں پر یہ سجا دیا گیا کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہ ہوا کوئی رات ایسی نہ ہوئی کوئی لمحہ ایسا نہ ہوا کوئی گھڑی ایسی نہ ہوئی کہ میں احمد رضا خاموش دل سے اور چلتی زبان سے ہمیشہ ورد غوث اعظم ہی کرتا رہتا تھا میں نے سب سے پہلا سبق اپنی زندگی میں جو سیکھا تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی تھا
اور فرماتے ہیں کہ مجھے کسی صاحب نے توجہ کرائی کہ احمد رضا مشکلات زندگی کے اندر ہم تو کبھی کبھی سیدی زروق مصری شامی کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا توجہ کرنے والا میرا اسم گرامی زبان پر ابھی پورا بھی نہیں لیتا ہے، ابھی نام پورا نہیں ہوتا اس کا کام پورا ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں جواب میں کہ ہم کسی دوسرے دروازے کی طرف کیوں دیکھیں گے، ہمیں ہمارے غوث میرے میرا شاہ دینا سید سیدہ سرور سرورا غوث غوثا قطب قطبہ امام امامہ نے اس طرح نوازا ہے کہ ہم ابھی دل میں ارادہ ہم کرتے ہیں ہماری بات پوری ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بعد بزی احترام غلام مصطفیٰ غازی صاحب کی خدمت اقدس میں ملتمس ہوں کہ اب کسی غازی کا کام ہے کہ ہمارے بازو کو پکڑے اور آقا نعمت کے قدوم مقدس کے اندر لے جائے. آپ حضرات پورے داد سے پورے انداز سے نعرہ تکبیر، سارے نہیں بولن دے جڑا حال ہو جنہیں بندے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بعد بزی احترام غلام مصطفیٰ صاحب غازی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا جگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے مولا بھی اس کا ہو گیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. تیری مدح ہر زبان غوث اعظم، کہہ دیجئے سبحان اللہ. تیرے مدح ہر زبان غوث اعظم، تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم، تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم. پناہ غریباں تیری ذات والا، پناہ غریباں تیری ذات والا، پناہ غریباں تیری ذات والا، تیرا در ہے دار الامان غوث اعظم، تیرا در ہے دار الامان غوث اعظم، تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم. اور تیرے جد امجد ہے نور الہی، تیرے جد امجد ہے
ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم اور دو عالم میں ہے کون حامی ہمارا دو عالم میں ہے کون حامی ہمارا یہاں غوث اعظم وہاں غوث اعظم یہاں غوث اعظم وہاں غوث اعظم اور جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم تیرا نام مومن کی جان غوث اعظم پناہ غریباں نام غوث اعظم. سامعین محتشم، تاریخ کے اوراق اس پر شاہد عادل ہیں کہ حضور آقا نعمت سید السادات غوث غوثاں پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سید الاسیاد کا وجود مقدس سارے عالم کے لیے پناہ بھی ہے، بقا بھی ہے اور بنا بھی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ ہلاکو خان ہلاکت کرنے کے لیے، اسلام کا پرچم منہدم کرنے کے لیے جب بغداد کی سرزمین پہ آیا، اس نے سارے بغداد کو تاراج کر دیا اور اس نے لائبریریاں ضائع کر دی. کتابیں تھیں کہ دجلہ کے کنارے پر سیاہی بہہ رہی تھی اور انسان تھے کہ 10 لاکھ انسانوں کا قتل ہو چکا تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اسلام کے مرکز بغداد کو ختم کر دیا ہے، مگر کہیں سے صدا اسے آئی کہ ابھی چند دن گزریں گے تجھے خبر ہو جائے گی کہ ختم کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں. ہلاکو خان کا اپنا پوتا ہے جس کا نام دگودار خان تھا. وہ چھپتا چھپاتا بغداد شریف کے پاس ایک گاؤں میں چلا گیا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے ہوئے ایک عظیم آپ کے مرید حضرت سیف الدین باخرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کے پاس سے گزر رہا ہے. مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہے، کتے رکھے ہوئے ہیں، اور کرتا کیا ہے، صوفیاء کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں قتل کرتا ہے. اس نے دیکھا کہ اللہ کا ولی ہے، سفید ریش ہے، اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، سردی کا موسم ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، آنکھوں سے اشکوں کی بارات جاری ہے. اتر آیا، قریب آ کے اس نے اپنی تلوار یوں رکھ دی. اس نے کہا بابا جی بتلائیے یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پالے ہوئے اس عظیم مرید نے ایسا جواب دیا کہ تاریخ یہ کہتی ہے پناہ بن گئی، بقا بن گئی، پناہ بن گئی. فرمایا سنو، یہ ہم روز چٹھیاں بیچتے ہیں اپنے شاہ کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے غوث پاک کو، حضور سید الاسیاد کو. اگر یہ داڑھی بھی چٹھی ہے، اگر بادشاہ نے پسند کر لی ہے تو داڑھی ہے، اگر نہیں پسند کی تو کتے کی دم اچھی ہے، داڑھی اچھی نہیں ہے. ایک جملہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے. ہاتھ سے تلوار گر گئی ہلاکو خان کے پوتے کے، زمین پر سر رکھ دیا. اس نے کہا بابا جی پھر کبوں کی کیا جی، دوبارہ کہو، آپ کے اس جملے نے مجھے قتل کر دیا ہے. فرمایا ہمیں بادشاہوں نے بغیر تلوار کے قاتل رکھا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ. اپنے دسترخوان سے لقمہ لقمہ عطا کیا. اس نے اٹھتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے دادے کو لوک لگ کے کہتے آیا کرائے تھے، آپ نے فرمایا آ جایا کرو. 6 ماہ تک صحبت مقدس میں آتا رہا. تقدیر بدل گئی، ادھر ہلاکو خان بنا، ادھر دگودار خان عثمان خان بن گیا. سلطنت عثمانیہ کا وجود بنا. پناہ بنا تو حضور غوث پاک، بقا بنا تو حضور غوث پاک.
میں ملتمس ہوتا ہوں باج وزیر احترام محمد زبیر قادری صاحب کی خدمت اقدس میں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں گے اور ان سے پاک کی اس تقریب کے اندر مناقب عالی سے ہمیں نوازیں گے. آپ حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. جنہیں بندے ہونے کی آواز نہیں پوری گونجنا. نعرہ تکبیر. ایک کیمروں کی سکرین ہمیں یہاں رقم کر رہی ہے اور ایک کیمرے ادھر بھی تو چل رہے ہیں. یہ کیمروں کی آنکھ سے ہم بچ جائیں, اس کیمرے میں ہم سما جائیں. بولیے بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آخری بندے تک نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ. بولے گلستان مدحت مصطفیٰ بھائی محمد زبیر قادری. محبت سے حضور کی بارگاہ میں جھوم کر درود پڑھیے صلی اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیہ کہ یا حبیب اللہ. مجھے اسد بھائی نے جو مختلف کلاموں کے لیے حکم دیا ہے, جلدی میں انشاءاللہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. خوبصورت نعت پاک کے لیے کہا گیا ہے, پیش کرتا ہوں, شامل ہو جائیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری یہ بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا آپ سے ہے. حضور میری تو ساری کہاں کا شرف بار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا میری تو ہستی کیا ہے, میرے غریب نواز. یہ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا
حضور میری تو ساری سیاہ قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے محبتوں لیوں میں شاری غار آپ سے میں بے قرار تھا میرا حضور میری تو ساری جلدی جلدی میں بس 2 سے 3 اشعار منقبہ شریف کا حکم ہے رخ سے پردہ اب ہٹا دو رخ سے پردہ اب ہٹا جانیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی دکھا جانیوں پر نگاہیں جمی سیاہ کار ہوں میں ہر گناہ سزاوار ہوں میں روشنی کا طلب
چلا پھر پڑھیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں مجرم سیاہ چلا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اور غوث الاعظم کیا کہنے واہ
जालियों पर निगाहें जमी जालियों पर निगाहें जमी हैं। कलाम है, मिलकर पढ़ना है भाई जान जा हुक्म है, कोई ज़बान खामोश रखे। बलगल اللہ کرے آپ کے آنسوں کی لاج رہ جائے، سب کی بگڑی بن جائے اور مدینہ پاک کی بات حاضر نصیب ہو جائے۔ آخری شعر ہے، مل کر پڑھیے گا۔ آگے زبیر قادری صاحب قبلہ نے منقبت اور نعت کے حسن کو اپنے اوج اور کمال پر پہنچا دیا۔ جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، حضرت ادیب رائے پوری کے قلم نور سے نکلے ہوئے نور کے یہ کلمات جو منقبت حضور غوث الثقلین والی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں، اور اس کا خاص مقام یہ ہے کہ یہ منقبت اس وقت لکھی گئی کہ جب جالیاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت کی بننے کے لیے پاکستان میں آئی ہوئی تھی۔ سارا عالم عالم ہے، مگر سارے عالم میں پھر پاکستان ہی کیوں خاص ہے؟ پاکستان اس لیے خاص ہے کہ پاکستان عطا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم کہیں تو ہم کہتے ہیں، آج وہ بھی کہتے ہیں۔ منشی عبد الرحمن نے یہ موٹی کتاب لکھی قائد اعظم کا عقیدہ، اس میں اس نے واضح لکھا کہ پاکستان کے بننے میں دو ہستیاں ہیں، ایک واضح طور پر قائد اعظم کے لیے دست راست نظر آئے بلکہ ان کے رہنما و معلم نظر آئے، حضرت علامہ محمد اقبال میرے مرشد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ہستی ایسی ہے جو پس پردہ نظر آئی ہے، کہا وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت سے ڈیوٹی دار بندہ تھا، رات کی تنہائیوں میں ملتا تھا، دن کو غائب ہو جاتا تھا۔ ساری ڈائریکشن پاکستان کے لیے قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اگر عطا ہوئی ہے تو حضور غوث پاک کی در دولت سے عطا ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے منشی عبد الرحمن نے لکھا کہ جب حضرت قائد اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے ذمہ جنازہ لگا ہوا تھا،
کسی وجہ کے اظہار کے بغیر 2-2.5 گھنٹے تیاری کے باوجود جنازہ نہیں پڑھایا گیا. علامہ شبیر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حضور سید الحفاظ امام الحفاظ آقائے نعمت حضرت امام الحفاظ امجد ظفر نعیمی صاحب کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اب اسٹیج کی زینت بنے. حضرات عزیز وقار 2.5-3 گھنٹے کے لیے جنازہ حضرت قائد اعظم کا لیٹ کیا گیا. شبیر عثمانی سے علماء نے کہا حضرت جی کتنا انتظار کر دے ہو؟ انہوں نے کہا یار بارگاہ جو بندہ جنی دیر تک نہیں آئے گا جنازہ نہیں ہو پڑھایا جائے. لہذا پاکستان عطاؤں میں عطا ہے، تو جب جالیاں بننے کے لیے آئیں تو جالیاں بھی پاکستان میں آئیں. اور یہ ضیاء الحق صاحب کا دور ہے کہ جالیاں مکمل ہو رہی ہے اور 100 بڑے شعراء کو جمع کر کے ضیاء الحق نے کہا کہ جالیوں پر منقبت لکھی جائے اور سلامی پیش کی جائے. اس میں حضرت ادیب رائے پوری نے جو سلامی پیش کی ہے وہ جالیوں پر نگاہیں جمنے سے لے کے مطلع سے مقطع تک پہنچتے ہوئے جب مقطع پر پہنچتے ہیں مطلع میں آنکھیں جما لیتے ہیں اور جب مقطع میں پہنچتے ہیں تو دامن زیارت سے سرفیاب ہو جاتا ہے کہ بادشاہ جب کوئی نگاہیں جما لیتا ہے اور سائل بن جاتا ہے اور سگ بن جاتا ہے، دامن دراز کر لیتا ہے، پناہ مانگنے لگتا ہے، تو حضور غوث پاک غوث الانس والجن ہے، سب غوثوں کے بھی غوث ہیں، بلا وہ جولی خالی لوٹانے والے بادشاہ ہے. کہتا ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اور جب مقطع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یوں محسوس ہوا جیسے بادشاہ اس جالیوں کے عکس کے سامنے آ گئے. اور ادیب رائے پوری کے دامن کو بھر دیا ہے. اور ادیب رائے پوری کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ آج ہم جن کی بزم مقدس میں بیٹھے ہیں، جس شہنشاہ کی نگاہ توجہ میں بیٹھے ہیں، حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی قدس سرہ الربانی، آپ کے جوڑوں کے ساتھ ادیب رائے پوری وابستہ تھا. ادیب رائے پوری نے بہت سارا کچھ حضور سید سے پایا ہے. وہ خود کہتا ہے میرے قلم کو سرکار غوث اعظم کی جنبش حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی کی محبتوں سے عطا ہوئی. تو آج ان کی روح پاک کے سامنے وہ ہدیہ محبت پیش ہوا ہے. اور حضرات پھر زبیر قادری صاحب پلٹ گئے نعت کی طرف منقبت سے اور آپ پلٹے حضرت شیخ سعدی شیرازی کی طرف. تو اس پر تو بہت سارا کچھ احباب نے سنا ہوا ہے، مگر یہ نہیں سنا ہوا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی غلام ہیں حضور غوث پاک کے. اور کیسے غلام ہیں کہ سہروردی ہو کے بھی کہتے ہیں جب میں مکہ میں حاضر تھا میں نے ایک جوان کو دیکھا کہ جس نے سر سے پاؤں تک اپنے وجود کو لپیٹا ہوا ہے. سرد رات ہے، سردیوں کی رات ہے، حتیم ہے، حتیم کی گود پر کنکریوں پر سر رکھ کے رونے والا وہ قریشی ہاشمی جوان رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، سوز و گداز کا پیکر ہے، اشکوں کی سلامیاں ہو رہی ہیں اور بسمل کی طرح کبھی کبھی آواز بلند کرتا ہے اور فارسی زبان میں یوں جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک مرا بروز قیامت نابینا برانگیز. اے پیارے مالک مجھے قیامت کے روز نابینا اٹھانا، اس لیے کہ جب ساری مخلوق موجود ہو اور میرے نانا موجود ہو تو میں سامنا کیسے کروں گا. فجر ہو گئی، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سلگتے ہوئے میں نے آگے بڑھ کے قدم چوم کے کہا قریشی ہاشمی میں جانتا نہیں کون ہو، مگر جتنا روئے ہو طرف کے ساتھ اور حتیم ہے، سرد رات ہے، خانہ خدا ہے اور رونے والے رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری سنی گئی ہے، تیرا سوز قبول ہو گیا ہے. جب آپ نے اپنے سر انور سے چادر ہٹائی مجھے غش پڑ گئی یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، یہ غوث غوثہ تھے، یہ پیرے پیرا تھے. میں نے عرض کی محبوبہ سونیا تسی روندے ہو ایسا عالم چ روندے ہو تو پھر ساڈا عالم کی ہوئے گا. برابر بروز قیامت نبی نہ برانگیز. اے پیارے مالک عبد القادر جیلانی کو قیامت کے روز نبی نہ اٹھانا، اس لیے کہ میں کیا سامنا کروں گا اپنے نانا کا. یہ ان کا ادب ہے، یہ ان کا سوز و گداز ہے. گرامی منزلت اب شہر فیصل آباد کا حسین گلدستہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آوازوں کا حسین گلستان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہم شہر فیصل آباد کی آوازوں کو بھول کے جو سجے کھپے جانے ہیں نا بکنگ کرنا سے ایڈوانس دینا سے، ہمیں چاہیے کہ اپنے شہر کی آوازوں کو سنیں.
اور گوش شنوا کے ساتھ سنیں اور بڑی ہوش کے ساتھ سنیں اور طلحہ چشتی کو سنیں. تشریف لاتے ہیں واجب ذی قدر واجب ذی احترام طلحہ چشتی صاحب. حضرات بیٹھنے کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کیجیے, ہر زبان بولے, اپنی حاضری لگاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ادے بدے بولے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. واجب ذی احترام واجب ذی قدر طلحہ چشتی. یہ کون جانے باہر آیا, یہ کون جانے باہر آیا, دیکھو یہ کون جانے باہر آیا, یہ کون جانے باہر آیا. لوگ کے گلشن ہے نکلے نکلے, لوگ کے گلشن ہے نکلے نکلے, گلی گلی میں شگفتگی ہے. میرے نبی کی
कर करम बेड़े तरावण वालिया कर करम तरावण कर करम तरावण वालिया सुतड़ बख्तानो जजावन वालिया सुतड़ बख्तानो कर करम बेड़े तरावन वालिया। हजरत ज़ी वकार हुजूर गौसे पाक गौसे गौसा मुर्शद मुर्शदा सैयद सैयदा आकाए आकाया, आपका हर बस हर पहलू हर मुकाम मुकाम अज़मत है, मुकाम आज़म है, क्योंकि आप गौसे आज़म हैं। और जब करामात का जिक्र होता है तो करामात का पहलू भी पहलू आज़म है। कुछ लोगों को ये भी अजीब सी खुजली होती है कि करामतों का जिक्र ज्यादा नहीं करना चाहिए। हजरत ज़ी वकार गरीब के पास 1000 किताब है हुजूर गौसे पाक पर, और दुनिया की 340 जुबानें रजिस्टर्ड हैं। कोई जुबान ऐसी जुबान ही नहीं कि जो जुबान भी हो उसने गौसे पाक का नाम न लिया हो। दुनिया की सब जुबानों में सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र पाक मौजूद है। और ये बतलाइए कि शाह बगदाद का जिक्र करामात के साथ ना किया जाए तो कैसे किया जाएगा। सखी करीम अलैहिस्सलाम को खुदाबंद दो आलम ने जिस तरह मोजज़ात की बारिश अता फरमाई, ऐसे ही उनके लख्ते जिगर को करामात की बारिश अता फरमाई। बेड़ा तराने वाली बात पर ताज्जुब हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाया करते थे कि ये तो 12 साल का बेड़ा है। मैं कहता हूं 12,000 साल का भी हो, पांव की ठोकर से शाह अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा कर सकते। आप फरमाते सन तुसी पढ़िया नहीं जे क़लाइदुल जवाहिर में है कि यहूदी ईसाई मिलके आ गए। उन्होंने कहा कि हजरत हमारे मुर्शद हमारे इमाम हमारे नबी तो जिंदा करते रहे मुर्दों को, तो आप भी जिंदा करने वाले हैं, आप भी उस बादशाह की औलाद मुकद्दस हैं। आपने फरमाया सारे बगदाद ऐलान करो और मैं कदीम तरीन कब्रिस्तान पर जाना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे जम्मे बगदाद के साथ खड़े हो गए। फरमाया तुहानू पता जी इत्थे कब्र दा निशान ही मिट चुकिया है। बड़े बड़े यहूदी राहिब आलिम सर झुका के खड़े हो गए। मैं सबसे ज्यादा उम्र वाला बंदा कौन है तुहाडे चों? तवील तरीन उम्र वाले बंदे 125 साल उम्र। उन्हें कहा हुजूर मैं ते निशान वेखे ही नहीं थे। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम दा उम्मती दफन जे थे। और हुन तुहाडा की प्रोग्राम है, कैसे जिंदा किया जाए उसे? वो एक तार वाला साज बजाया करता था, ये तार वाले साज समेत उठे के बगैर बाजे उठे। हैरान हो गए वो सब। कहा हुजूर जे बाजे समेत उठ पवे। अब जिन लोगों को बाजा पसंद नहीं ना है उन पर सवाल ये है कि जेडे बाजे गांव बजन दे ने इत्थे क्यों मना ने? इसका मतलब बरज़ख में भी बाजे बज रहे हैं। हुजूर गौसे पाक सैयदुल असयाद इमाम औलिया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पांव की ठोकर मारी, मैं उठ पई। कुम बे इज़्नी, मेरे हुक्म से उठ जा। वो नूह अलैहिस्सलाम का उम्मती उठ खड़ा हुआ, उसके पास साज था, मिट्टी चाड़ के उन्हें कहा हुजूर क़यामत नहीं कायम हो गई? पर मैं नहीं क़यामत नहीं हाले कायम हुई, हाले अब्दुल कादिर जिलानी की ठोकर से तुझे उठाया गया। तुसी 12 साल नहीं मानते हो, इथे 5000 साल पुराना भी आपने जिंदा फरमाया। मैं अब शहर फैसलाबाद की आवाज़ों में एक हसीन तरीन आवाज़ जिसका नाम ही इतना प्यारा है कि वो हसनैन है, जिसमें हुस्न हसन और हुस्न हुसैन जमा हो जाए, वहाँ किसी और
حسن کی توقع کی جا سکتی ہے، وہ منزلتوں سے اونچا ہے، وہ مقامات سے اونچا ہے۔ بھائی محمد حسین صاحب کی خدمت اقدس میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حسنین آؤ بھائی۔ قرآنی نہیں پہنچ پائے، حسنین نہیں مل پائے تو جنید آ گئے۔ جنید آئے۔ اب آپ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریم۔ جنید تھوڑا سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اٹھ کے استقبال، نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ حافظ نعیم الرحمن صاحب قبلہ کو تشریف لانے پر، بزم میں رونق افروز ہونے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ بڑا ہی مشہور و معروف کلام آپ کی سماعتوں کے نظر آپ انشاءاللہ کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ سارے مل کے پڑھیں گے۔ ایک
سلامت رہیے ڈاکٹر جنید صاحب، سلامت رہیے.